موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام وما فيها من العبر والرد على المشركين، سورة الزخرف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ مشرکین نے ان باتوں پہ اعتراض کیا. یعنی ان کو بات کرنے کا ایک موقع مل گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے لا خیر فیہ، ان میں خیر نہیں ہوتی. اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب کا مقام جہنم ہے. تو اب کافروں کو موقع ملا. انہوں نے کہا کہ حضور اگر سب کا موقع جہنم ہے اور ان میں خیر نہیں ہوتی تو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ حضرت عزیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے تو ان کی بھی عبادت کی ہے. ملائکہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے تو فرشتوں کی بھی عبادت کی ہے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ جو وہ مسالے بنا رہے ہیں ضربوہ لک جدلا، محض ایک جھگڑا، ایک فتنہ ہے، ورنہ کوئی حقیقت نہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارا اعتراض بے وزن ہے. بل ہم قوم خصمون، یہ تو ویسے جھگڑا لوگ ہو. کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے. اب آگے دو قسمیں ہیں. بعض تو ایسے ہیں جو جمادات ہیں، پتھر ہیں، لکڑیاں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، وہ تو ہے ہی کچھ نہیں نا، وہ تو جمادات ہے. ان کو بھی اللہ جہنم میں ڈالیں. اور بعض وہ ہیں جو اپنی عبادت کرانے پہ راضی ہوں، اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلائیں گے ہم تمہارے خدا ہیں، جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی،
جیسے نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ اسی طرح اور بھی دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ اپنے آپ کو خدائی اختیارات سے موسوم فرمایا، تو ان کے بارے میں ہے کہ ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو۔ اب ایک آدمی اگر اللہ کے پیغمبر کو خدا بنا لے تو پیغمبر کا اس میں کیا گناہ ہے؟ نہ پیغمبر نے کہا ہے، نہ پیغمبر یہ بات کہہ سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو پاک ہیں، وہ تو لوگوں کو شرک سے چھڑانے کے لیے آئے ہیں، وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان مشرکین کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ کہنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والوں کو ذلیل کریں گے۔ اس لیے اللہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا آپ نے یہ بات کی تھی کہ لوگوں مجھے بھی اور میری اماں کو بھی اللہ کے سوا الہ سمجھو؟ تو اللہ کا پیغمبر عرض کرے گا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پاک ہے تیری ذات، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیب ہی نہیں دیتی، اور میرے مالک ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی، حتیٰ کہ آپ تو میرے اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں، کہ میں نے کہا نہ ہو میری شاید خواہش ہو، آپ تو وہ بھی جانتے ہیں۔ ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن میں آپ کا علم اور آپ کا راز نہیں جانتا ہوں۔ انک انت علام الغیوب، آپ تمام چھپی چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان کو نہیں کہا تھا مگر جو آپ نے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اسی کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور میرے اللہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اور اس کے بعد پھر جب مجھے آپ نے موت دی تو آپ ہی پھر محافظ ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں، پر مجھے تو پتہ نہیں کہ میرے بعد ان لوگوں نے کیا کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کھلی بات تھی، لیکن مخالف کو تو شور مچانا ہوتا ہے نا، کہ بات بنے نہ بنے انہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما دیا اور آگے وضاحت بھی فرما دی کہ ان ہوا الا عبد، حضرت عیسیٰ میرا بندہ ہے، تمام انبیاء انسان ہیں، تمام انبیاء اللہ کی مخلوق ہیں، تمام انبیاء اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے بندے ہیں، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مقام عبرت بنا دیا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، مثلا لبنی اسرائیل۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ وَلَوْ نَشَاءُ، ہاں یہ اور بات ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالمو تم تو یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوا، میں تو اس پہ بھی قادر ہوں کہ تمہارے گھر میں تمہاری بیویوں سے فرشتے پیدا کر دوں، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کر دوں۔ اور بعض علماء نے فرمایا یعنی تم کو فنا کر کے فرشتے بھیج دوں جو تمہارے قائم مقام اس دنیا میں آ جائیں، میں تو ہر بات پہ قادر ہوں، تم میری قدرتوں کو۔ اصل وجہ ایک بات کو یاد رکھو ہمیشہ دماغ میں کہ جب بھی شرک ہوتا ہے یا غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ سمجھیں کہ جب قومیں کوئی ایسی چیز دیکھتی ہیں جو انہونی ہو، کہ ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی، ایک نئی چیز ہے، ایک امر خارق عادت ہے، تو اسی وقت شیطان ان کے دماغوں میں بات ڈال دیتا ہے۔ شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے نا،
اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے یہ ایک عجیب بات ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں کہ کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو. یعنی انسان تو انسان، حتیٰ کہ حیوان جو ہیں ان میں بھی ذکر و انثی ہے، ان میں بھی نر مادہ ہے، پرندے ہیں ان میں بھی نر مادہ ہے، حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں ان میں بھی نر مادہ ہے. تو یہ کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں. اب دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یعنی صدیاں بیت گئیں، ہزاروں سال بیت گئے. چونکہ حضرت آدم حضرت نوح کے درمیان میں 10 صدیاں ہیں، 1000 سال ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر کتنے پیغمبر آئے. تو جب ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، شیطان کو موقع مل گیا، اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے. بات سمجھیے، کہ دشمن بڑا، ہمارا دشمن بڑا تیز ہے اور ہم بڑے غافل ہیں. دشمن ہمارا اتنا خطرناک ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن ہم غافل ہیں. اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے. کیسے 2 شکار کیے؟ کہ جو لوگ عیسائی تھے، نصرانی تھے، بی بی مریم کے خاندان کو ماننے والے تھے، بنو اسرائیل میں تھے، ان کے تو دماغ میں ڈال دیا کہ یار تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہارے گھر میں تو خود خدا آ گیا. اور کسی کو کہا کہ خدا تو نہیں ہے لیکن بہرحال خدا کا بیٹا تو ہے نا، دیکھو اس کا اور باپ تو ہے کوئی نہیں، تو لہذا باپ خدا ہو گیا، یہ اس کا بیٹا ہو گیا. اور دشمن جو تھے یہود، جو پہلے سے دشمن چلے آ رہے تھے بنو اسرائیل کے اور اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے، ان کے دماغ میں ڈال دیا ہو جناب یہ خاندان بڑا پاک باز بنتا تھا نا، کہ بڑے اللہ والے اور بڑے عابد اور بڑے زاہد اور بڑے متقی. دیکھا نوجوان کنواری لڑکی بغیر شادی کے بیٹا لے آئی. ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیا اور ان کو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں ہے، اصل میں یوسف النجار کا بیٹا ہے، اس سے نعوذ باللہ تعلقات تھے بی بی مریم کے. جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب انہوں نے اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیا جی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، بغیر باپ کے پیدا. یہ کوئی بات ہے؟ کون بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو شیطان نے 2 فائدے اٹھائے، یعنی عیسائیوں کو خدا بنا کے پیش کیا، اللہ کا بیٹا بنا کے پیش کیا، یا کہا کہ چلو نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے لیکن 3 میں 1 ہے، ثالث و ثلاثہ. ان کا عقیدہ ہے نا تثلیث کا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جتنے آپ کے ملکوں میں اسکاؤٹ ہوتے ہیں تو ان اسکاؤٹ کو اصل بنانے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں. ان کو ٹریننگ دینے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں. اسی لیے وہ سلوٹ ہمیشہ 3 انگلیوں سے کرتے ہیں، وہ 4 سے نہیں کرتے، پورے ہاتھ سے نہیں کرتے. کیوں؟ تک عقیدہ تثلیث ثابت کرتے ہیں کہ ہم 3 کے ماننے والے ہیں، ہم 1 کے ماننے والے نہیں ہیں. وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. دشمن ہر بات میں اپنے عقیدے کو لے آتا ہے، اس لیے انہوں نے وہ ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے تثلیث ہے. تو ان کے دماغوں میں 3 باتیں ڈال دی. یا خدا ہے، انہوں نے کہا چلو یار خدا نہیں کھاتا پیتا ہے، چلو خدا کا بیٹا ہے. اور انہوں نے کہا اچھا خدا بھی نہیں، اگر بیٹا بھی نہیں تو پھر ان 3 میں کوئی 1 خدا ہے. ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا. یہودیوں کے دماغ میں ڈال دیا کہ نہیں نہیں یہ تو یوسف النجار کا بیٹا ہے، یہ تو اللہ نے بغیر اس کے پیدا. اب حالانکہ اصولی بات کیا تھی کہ دونوں کا رد اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. حالانکہ دونوں کا رد واضح ہو گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آیا اور بی بی صاحبہ کو تکلیف شروع ہوئی، درد ذہ کی تکلیف ہوئی، تو اب بی بی اکیلے بیٹھی ہے، اللہ کے آگے رو رہی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا.
کہ یا اللہ اس وقت سے مجھے پہلے موت دے دیتے نا آپ بہتر ہوتا، مجھے میں بھلا دی جاتی، میرا کوئی نام نہ لیتا، آج میں اس حالت میں ایک کنواری لڑکی کیسے بچہ اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ یہ تو خیر آج کے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، صرف یورپ میں ہیں اور یہ جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں نا، ان میں ایک سال میں کم از کم 2 لاکھ لڑکیاں کنواری حاملہ ہوتی ہیں، اور انہوں نے قانون بنایا ہے کہ ایسی لڑکی جو کنواری ہو اور زنا سے حمل ٹھہر جائے اس کو پورا تحفظ دو، اس کو سیکورٹی دو، اس کو پردہ دو، اس کو داخل کرو، علاج کرو، بچہ پیدا ہو رکھنا چاہتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ بچہ کسی نرسری ورسری کو دے دو، لیکن اس کو پورا پورا تحفظ دینا چاہیے۔ تو پھر جب آپ زنا کو تحفظ دیں گے تو زنا تو ہوگا نا، سیدھی بات۔ آپ کے ملک میں بھی یہی ہے، کوئی نئی بات نہیں، وہاں بھی تو وہی لارڈ مکالے کا قانون ہے نا، کوئی لڑکی کہہ دے میں اپنی مرضی سے گئی ہوں بس کوئی جرم نہیں، میں نے اپنی مرضی سے، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میرا ماں باپ نہیں چاہتے تھے، میں نے اس کے ساتھ محبت کی، میں نے خود محبت کی شادی کی ہے، اسی لیے تو اس کو لو میرج کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی وہی قانون ہے، قانون کافروں کا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے پکے مسلمان ہیں، قانون آپ کے ہاں کافروں کا چلتا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ تہجد گزار، شب بیدار، ماشاءاللہ حضور کا میلاد ماننے والے، معراج ماننے والے، اور قرآن کیا کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو میری اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ کریں، فیصلہ نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، مولوی نہیں کہتے، مولویوں کے پیچھے نہیں پڑنا، قرآن کہہ رہا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے، وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تیرے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ اب قرآن کا فیصلہ ہے کہ زنا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو لو میرج ہے، یہ تو کورٹ میرج ہے، اس نے اپنے منشے سے شادی کی ہے، اور ہم اسی پہ خوش ہیں، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دیکھیں حالانکہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا تھا، دونوں کا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جب بی بی رونے لگی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جبریل کو حکم دیا کہ آواز دو بی بی کو، مت گھبراؤ، کیوں غم کر رہی ہو، کیوں پریشان ہو رہی ہو، بالکل پریشان نہ ہوں، ہم نے تمہارا کھانا بھی پینا بھی سب انتظام کر دیا، نیچے نہر ہے، ساتھ کھجور کا درخت ہے، اللہ پاک نے حکم دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، بی بی اس کو ذرا ہلاؤ۔ اب عورت کھجور کے درخت کو ہلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو نہیں کہا نا کہ اس کی شاخوں کو ہلاؤ، پھر تو پہلے کھجور پہ چڑھو نا، پھر حاملہ عورت کھجور پہ چڑھے گی نا۔ اللہ کے قرآن کو سمجھو تو مانا یہ ہے کہ یہ درخت ہے تو نیچے سے یہاں سے پکڑ کے، اب یہاں سے پکڑ کے ایک لڑکی، ایک کنواری لڑکی ہے، حاملہ ہے، اس کو اپنا درد ہے، تکلیف ہے، اس میں وہ کھجور کا درخت ہلا لے گی؟ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس دور میں، اور اب بھی ایسے کھجوروں کے درخت آپ نے دیکھا نا، بڑے نفیس سے درخت ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں، یعنی بندہ بیٹھے بیٹھے پکڑ لے، اب بھی موجود ہیں، اب بھی کھجوریں موجود ہیں ایسی، ایک تو لمبے ہیں نا،
ایک درمیانے، ایک بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سارے پھل ان کے معلوم ہوتے ہیں زمین پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب بھی دنیا میں ایسی کھجوریں موجود ہیں۔ تو خاص طور پہ سرزمین شام جو ہے وہ تو سبحان اللہ، وہ تو ایسی زمین تھی کہ اللہ نے جس میں ظاہری اور باطنی ساری برکتیں وہاں رکھی ہوئی تھی، تو ایسا وہاں درخت ہونا جو ہے کوئی بعید، اس لیے اللہ نے حکم وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ نے فرمایا آپ ہلائیں، آپ کے اوپر ہم تازہ کھجوریں، رطب کہتے ہیں تازہ کھجوریں، جیسے آج کل مدینے پاک میں دیکھا ہے نا آپ نے، کھجوریں اترتی آدھی پکی ہے آدھی کچی، بالکل تازہ۔ کیوں کھجور جو ہے نا اس کے کئی انداز ہیں کھانے کے، اس لیے علماء نے فرمایا کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، یعنی اس کی لکڑی بھی کام آئے، اس کی شاخیں بھی کام آئے، اس کے کانٹے بھی کام آئے، اچھا اس کا بور بھی کام آتا ہے، اور جب نکلتا ہے جناب کچا بھی کھایا جاتا ہے، درمیانہ بھی کھایا جاتا ہے، پکا بھی کھایا جاتا ہے، خشک کر کے کھجور بھی کھائی جاتی ہے، اور کھجوریں محفوظ کر کے سال ہر سال تک بھی رکھی جاتی ہیں، یعنی کبھی وہ بسر ہے، کبھی رطب ہے، کبھی یابس ہے، کبھی تمر ہے، اور کبھی اس کے کئی انواع ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کے ہلانے سے ابھی ہم تازہ کھجوریں ڈالتے ہیں اوپر سے۔ بی بی کو اشارہ ہو گیا کہ بی بی مریم کیوں گھبراتی ہو، یہ کھجور کا پھل کا موسم ہی نہیں ہے، اگر بغیر موسم کے ہم ان کو کھجوریں لگا سکتے ہیں تو تمہیں بچہ نہیں دے سکتے، کیوں گھبرا رہی ہو، کیوں پریشان ہو رہی؟ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اللہ نے فرمایا تم مت گھبراؤ، جب عیسیٰ پیدا ہو جائے نا بچہ تو آپ کھجوریں کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، اور اپنے بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اس لیے مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پہ لکھا ہے کہ اللہ کے حکم کا معنی یہ تھا کہ کلی من الماء النقی واشربی من الماء النقی وکلی من الرطب الجنی وقرری عینک ببلدک النبی۔ اے بی بی تم شان والی ہو، پاکیزہ چشمے کا پانی پیو، اور تازہ کھجوریں اتری ہوئی کو کھاؤ، اور بچہ بھی وہ جس کو میں نے نبی بنانا ہے اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اولاد جو ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس جیسی دعا پوری کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ فرماتی ہیں دعا کیا کرو اللہ ہمیں اپنی بیویاں، اپنی اولاد جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیا جب نظر پڑے تو آدمی خوش ہو جائے، دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ وجعلنا للمتقین اماما، کیا مانا؟ یعنی ان کو اللہ متقی بنا تاکہ ہم ان کے بڑے بنے، ہم ان کے امام بنے، یہ متقی ہوں۔ اس لیے جناب اللہ پاک نے فرما دیا اچھا میرا مولا یہ تو سارے انتظام میرے کھانے کا بھی ہو گیا، پینے کا بھی ہو گیا، درد تکلیفیں بھی ختم ہو گئی، لیکن اصل مسئلہ تو وہ ہے نا کہ جب قوم آ کے مجھے چیلنج کرے گی تو میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اس کا بھی فکر نہ کرو، ہم بچہ دے سکتے ہیں بغیر باپ کے تو اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اور انبیاء کی عزت و عصمت کا محافظ اللہ ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، اس میں تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، مناظرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، گواہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، بس تھوڑا سا اشارہ کر دینا اس کی طرف اور کہہ دینا کہ میں نے بولنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ راضی ہو جائے، دل سے دعا کیا کرو، دعا بڑی چیز ہے، تمہیں قدر نہیں ہے دعا کی، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
بس شرط یہ ہے کہ دعا دل سے نکلے، صرف زبان سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بعض علماء، بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ جب رب راضی ہوتا ہے نا، وہ چپ سے بھی مسئلے حل کر دیتا ہے۔ بولنے سے تو ہوتے ہیں نا، لیکن جب وہ راضی ہوتے ہیں وہ چپ کے اندر بھی ایک راز ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ جب بات کرو تو اچھی کیا کرو، الا فلیصمت، ورنہ چپ رہو۔ چپ رہنا جو ہے یہ بھی ایک خیر ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ کبھی تمہاری طرح یہ نہیں ہے کہ گھنٹے گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، قصے ہو رہے ہیں، اچھا جناب کیا ہوا، اچھا وہ تمہاری نوکری کا کیا ہوا، اچھا وہ تمہارے بھائی کا کیا ہوا، اچھا وہ تمہارے بھائی کی شادی کا کیا ہوا، یعنی سارے قصے کہانیاں حرم میں کر رہے ہیں انہوں نے۔ یعنی جتنی نیکی کمائی ہے ساری انشاءاللہ صاف کر کے دامن جھٹک کے نکلیں گے حرم سے۔ صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی کہ مسجد میں بیٹھ کے جو بندہ باتیں کرے اس کی نیکیاں ایسے جھڑ جاتی ہیں جیسے اندھیری تیز چل رہی ہو اور سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ بھائی چند لمحوں کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آئے ہو، قرآن پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو خاموش رہو، زبان بند رکھو اپنی، کچھ نہیں کر سکتے ہو کعبہ شریف کو دیکھتے رہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو درود شریف پڑھتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ جو آتا ہے پڑھتے رہو۔ کوئی بات بھی کرے گا ٹھہر جاؤ یار، باہر چلیں گے بات کریں گے، باہر سارا دن پڑا ہے، رات پڑی ہے، سارا دن وہاں بک بک کرتے ہیں، خدا کے گھر میں تو ذرا خاموش رہو۔ ایک ہی علاج ہے، شروع ہو جائیں گا اور دنیا جہان کے قصے، دنیا جہان کے فلاں ملک کی سیاست کیا ہے، فلاں بادشاہ کیا ہوا، فلاں لیڈر کا کیا ہوا، فلاں پارٹی کا کیا فیصلہ ہوا، اور پوچھو کہ جناب کام کیا کرتے ہیں، جی میں جھاڑو دیتا ہوں۔ تو تم جھاڑو دو، تمہیں کیا سیاست سے، تمہیں کیا قیادت سے، تمہیں کیا لیڈرشپ سے، جو تمہارا کام ہے وہ کرو۔ جن کو اللہ نے بنایا وہ جانے اپنا، خدا کو جواب دیں گے۔ اللہ نے ہمیں بچایا ہے ان فتنوں سے تو خدا کا شکر کرو۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ بی بی کوئی بات نہیں، بس کہہ دینا مجھے روزہ ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اللہ اکبر۔ فاتت به قومها تحمله، آ گئی قوم کٹھی، انہوں نے کہا کیا ہے مریم؟ میں کہا مریم یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ تو تم عجیب بات ہے، بغیر خامد کے بچہ لے کے آ گئی ہو۔ تمہارا باپ اچھا، تمہاری ماں اچھی، تمہارا خاندان اچھا، ان میں کوئی باغی نہیں گزرا، کوئی گناہگار نہیں گزرا، تم نے یہ کیا کیا؟ اور ایک جگہ قرآن کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، انہوں نے کہا کہ ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ خدا کا خوف کرو اللہ کے بندے، کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں عیسیٰ علیہ السلام، 600 سال کا درمیان میں فرق ہے۔ ایسے ہے نا بس جو نام مل گیا نا، بس مولوی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی بات تو کہنی ہے نا، لوگ یہ نہ کہیں اچھا اس کو مسئلے کا پتہ نہیں۔ او خدا کے بندے، ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، تو بی بی مریم ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے بن گئی؟ بس مولوی ہیں جو مرضی ہے کہہ دیں، ان کی زبان تو کوئی نہیں پکڑ سکتا جی۔ مولوی کی اور وکیل کی زبان تو لمبی ہوتی ہے، ان کی زبان کون ہو سکتا؟ یاد رکھو کہ ہارون سے مراد اللہ کا نبی ہارون نہیں، ان کی خاندان میں قوم میں ایک ہارون بزرگ گزرے ہیں جو بڑے پاک تھے، بڑے اللہ والے تھے اور بڑے مقدس زندگی گزاری، تو ان سے ان کا خاندان ملتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو اس بزرگ کی اولاد ہو، پھر یہ تم نے گناہ کیسے کیا؟ یا اخت ہارون
ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، دونوں کا نام، باپ کا بھی اور ماں کا بھی۔ کیوں؟ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ باپ تو نیک ہوتا ہے نا، لیکن شادی کسی غلط عورت سے کر لیتا ہے۔ بات بڑے بڑے لوگ ہیں نا، بڑے بڑے پیر ہیں، گھر میں طوائفیں ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ مخدوم ہیں، گھر میں فلم سٹار ہیں، گھروں کے اندر شوبز کی لڑکیاں ہیں، ماڈل لڑکیاں، فلموں میں کام کرتے، ان کی اولاد جو پیدا ہوگی اثرات تو آئیں گے نا، باپ کے آئیں گے، ماں کے نہیں آئیں گے، ماں کے بھی تو آئیں گے نا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہارا تو تانا پیٹا دونوں ریشم ہیں، تمہارا تو باپ بھی پاک، تمہاری ماں بھی پاک، تمہارا تو دونوں خاندان پاک ہیں، پھر تم نے کیسے غلطی کی؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اب بی بی اللہ کے حکم پہ بیٹھی، فاشارت الیہ، اشارہ کیا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو نا جو تشریف لائے ہیں، جو حضرت آئے ہیں نا، ان سے پوچھو۔ اب قوم بگڑ گئی۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے، ایک چوری اور دوسری سینہ زوری، یعنی آپ نے ایک تو جرم کیا ہے، دوسرا ہمیں پاگل بھی بناتی ہوگی۔ اب تم جواب نہیں دیتی، یہ بچہ جواب دے گا جو دودھ پینے والا بچہ ہے، جھولے میں ہے۔ قالوا، سب بول پڑے، اس لیے جمع کا صیغہ ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ کہنے لگے بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ جو بچہ ابھی جھولے میں ہے وہ کیسے بات کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ نے حکم دیا، جبریل میرے بندے کو جگاؤ، اب نبوت پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، جب بھی کسی نبی کی عزت و شان پہ حملہ ہوتا ہے اللہ جواب دیتا۔ نبی اتنے بڑے شان والے ہیں، اللہ اکبر، ان کا جواب بھی اللہ دیتا۔ اسی لیے سارا قرآن کھول لو، جہاں جہاں کافروں نے پیغمبروں پہ الزام لگایا، جواب کس نے دیا؟ کافروں نے کہا جادوگر ہے، کافروں نے کہا کاہن ہے، کافروں نے کہا قرآن خود بناتا ہے، کافروں نے کہا سیکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ایک ایک بات کا جواب دیا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما هو بقول کاہن، اللہ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کاہن ہے، خبردار میرا نبی کاہن نہیں۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی شاعر نہیں، کاہن نہیں۔ اللہ نے فرمایا قسم کھا کے فرمایا کہ مدنی میں قسم کھاتا ہوں، تمہیں دیوانہ کہنے والے پاگل ہیں۔ فرمایا نون والقلم ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرا مدنی مجھے قسم ہے قلم کی، مجھے قسم ہے جو قلم سے لکھا جاتا ہے، اللہ کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ کو دیوانہ کہنے والوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ تو میرے نبی، اللہ قسمیں کھا کے جواب دے رہا ہے۔ تو جہاں نبی پہ حملہ ہوگا جواب اللہ دیتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ میرا مدنی میں کافی ہوں، جو تیری کارٹون بنائیں گے، جو تیرا استہزاء کریں گے، میں ان سے بدلہ لوں گا۔ اور یاد رکھو کہ جس نے انبیاء کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ نے اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ اللہ خود بدلہ لیتے ہیں، اور اللہ اپنے نبیوں پہ جب حملہ ہوتا ہے تو جواب بھی خود دیتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بات یاد رکھنا، اور یہی مقام اللہ نے میرے مدنی کے صحابہ کو دیا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، یہ نبی پاک کی وجہ سے صحابہ کو بھی یہ مقام ملا ہے کہ صحابہ پہ بھی جب حملہ ہوا تو اللہ نے جواب دیا۔
سب سے پہلا حملہ صحابہ پہ کس نے کیا تھا؟ جب ان کو کہا گیا نا کہ ایمان لے آؤ، آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ مکے والوں کو کب کہا گیا کہ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے، وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ تو صفحاء، بے وقوف، یہ سب سے پہلی گالی دینے والے صحابہ کو کون ہیں؟ نہیں، کون گالی دے رہے تھے؟ مسلمان گالی دے رہے تھے؟ ہاں جی، زبانیں بند کیوں ہو گئی ہیں؟ کوئی ڈر ہے؟ قرآن ہے، کوئی مولوی مکی کی بات تو نہیں ہے نا کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے کون ہیں؟ مشرکین ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی ہے۔ آج بھی ٹھنڈے دل سے سوچ لو، جو صحابہ کو گالی دے گا تو کس کمپنی کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انؤمن، ہم ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف ہے۔ حضور کے پاس نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ بادشاہی ہے، نہ پیسہ ہے، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تو یہ عقل تو نہیں ہے، نہیں ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ۔ اللہ نے جواب دیا، فرمایا الا انہم ھم السفہاء، اللہ نے فرمایا خبردار، صحابہ کو کہنے والے یہ خود احمق بے وقوف ہیں، نہیں جانتے۔ تو جواب اللہ نے دیا جب صحابہ پہ حملہ ہوا۔ تو اللہ کے نبیوں پہ جب حملہ ہوتا ہے تو جواب، اس لیے اللہ نے حکم دیا جبریل ذرا جگاؤ نا میرے بندے کو۔ حضرت تو ماشاءاللہ جھولے میں تھے نا، بڑے آرام سے جھول رہے تھے۔ اب دیکھو کتنا بڑا شان ہے، قوم کے اعتراض کو بھی سمجھ لیا، قوم کی بات کو بھی سن لیا، پھر اللہ نے موقع بھی دیا۔ اگر اسی کو سامنے رکھ لیتے، نصارہ کا بھی جواب موجود ہے، یہود کا بھی جواب، قال انی عبد اللہ، ہم نے کہا اعتراض کرنے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب تو جناب سارے آنکھیں پھٹے کھڑے ہو گئے، وہ تو بچہ بول پڑا، اب تو گنگ ہو گئے نا، اب تو بولتی بند ہو گئی نا، آنکھیں پھٹ کے رہ گئی کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب اللہ کا بندہ ہوں تو خدا، جب اللہ کا بندہ ہوں تو خدا کا بیٹا، جب اللہ کا بندہ ہوں تو تین میں تیسرا، تو جواب تو آ گیا، اسی وقت جواب آ گیا۔ اچھا پیران پیر کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ پیران پیر کا نام تو بتا دو، کس کے بندے ہیں؟ اور تم ان کے بندے ہو ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ، نہیں نہیں جی میں تیرا بندہ ہوں۔ اتنا بڑا مشرک تو ابو جہل بھی نہیں تھا بدبخت۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ مولوی وکی غصے میں باقاعدہ نظم لکھی ہے، کہتا ہے قاری عالم کا معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، قاری عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر۔ وہ کہتا ہے میرا قادر تو عبد القادر ہے۔ یہ شعر کی جناب یاد رکھو، ابو جہل کو بھی نہیں آتا، ابو لہب کو بھی نہیں آتا۔ اگر آج اللہ ان کو زندہ کرے نا اور ہمارے مشرکوں کو دیکھے تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں، وہ کہیں یہ جناب کوئی اور بلا ہے۔ آپ جا کے پتہ کر لیں، آپ کے پنجاب میں ایک پیر ہے، وہ تو بیچارے اللہ والے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے۔ ان کے مزار پر مرد کا عضو تناسل لکڑی میں بن کے وہاں بکتا ہے کہ جیسے عورت کو حمل نہ ہو وہ لے جاتی ہے۔ یہ شرک آتا تھا ابو لہب کو؟ نہ ماننا ہو نا تو پنجاب میں جا کے دیکھ لینا۔ اچھا اسی طرح یہ تو آپ نے فوٹو بھی دیکھے ہوئے ہیں نا، کوے والی سرکار، ہر طرف کوے بیٹھے ہوئے ہیں، بندوں سے نفرت ہے، کووں سے پیار ہے جو حرام پرندہ ہے۔ اچھا اور وہ کوئی کپڑا نہیں، وہ انڈر ویئر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو پیر اپنی ٹانگیں نکال کے بیٹھا ہو تو دکھانے والے پہ لعنت ہوتی ہے، دیکھنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اچھا پیر ہے، خدا کا خوف ہی نہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کیا پتا کہ وہاں بھی ہیں نا، ان کو کیا پتا، صحیح ہے مجذوب ہوتے ہیں، یعنی جو آدمی عقل سے چلا جائے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، عقل والا ہو تو پھر تمہارا ساتھی ہوتا ہے۔
جب مجذوب کا معنی یہ نہیں ہوتا بے وقوف ہو، مجذوب کا معنی یہ ہے جذب سے، کہ اللہ نے جس کے دل کو کھینچ کے اپنا بنا لیا ہے اس کو دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ مجذوب پاگل ہو جاتا ہے؟ وہ پاگل پہ تو شریعت ہی نہیں ہے، اس میں تو نماز ہی نہیں ہے، اس میں تو روزہ ہی نہیں ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہوتا شریعت کا۔ مجذوب کا معنی ہوتا ہے جذب، جذب کا معنی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے پہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ ہر وقت اس کو اپنی طرف لگا کے رکھتے ہیں، اس کو دنیا کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ بڑے بڑے، میں نے حتیٰ کہ مثلا دیکھے نا، میں اپنے والد کو دیکھا، ماشاء اللہ، اللہ کی رحمت سے یعنی 80 سال تک انہوں نے سیاستہ پڑھایا ہے، اور نظر جواب دے گئی تھی تو اینک نہ بھی ہو نا، بس ایسے کر کے بیٹھ جاتے تھے، طالب پڑھتے رہتے تھے، وہ تقریر کرتے رہتے تھے، بغیر دیکھے ہوئے حدیث پڑھا دیتے تھے، لیکن آخری وقت تک ان کو گھڑی کے ٹائم کا پتہ نہیں لگتا تھا، موت تک ان کو پتہ نہیں لگتا۔ ساتھ جو بیٹھا اس کو دیتے، بابا دیکھو کیا وجہ ہے۔ اچھا کسی شاگرد کو بلا دے، ادھر آ بیٹا، ادھر آ، کیا اس کو کل تو بھر دو، کل، وہ کل کہہ دیتے، کیا بھی کہنا بھی نہیں آتا تھا، یعنی اس کو کل بھرنا نہیں آتا۔ میرا بیٹا جو چھوٹا بیٹا اسے چھوٹا ہوتا تھا تو وہ جناب اس دور میں میرا خیال ہے کہ 4 آنے کی ملتی تھی، یہ آپ کی جو بوتلیں ہیں نا، 7 اپ وغیرہ یا مرنڈا وغیرہ، تو یہ 4 آنے کی تھی، اربع گروش کی ہوتی تھی۔ وہ آگے ہمیشہ والد صاحب سے کہتا، دادے سے کہتا کہ دادا مہنگی ہو گئی ہے، اب تو 1 ریال کی ملتی ہے، وہ ریال دے دیتے۔ اچھا کبھی جو پیسے نکالتے نا جی تو وہ اٹھا لیتا، وہ کہتے یہ کتنے ہیں، وہ کہتے دادا یہ 10 ریال، 100 ہوتا، کہتا 10 ریال، اچھا چلو ٹھیک ہے 10 ریال، یعنی 100 اور 10 میں فرق نہیں کر سکے موت تک۔ کیا مانا، وہ پاگل ہو گئے تھے، دنیا کی غرض ہی نہیں تھی، کبھی ادھر دماغ ہی نہیں گیا، ہر وقت قرآن ہے یا حدیث ہے، قرآن ہے یا حدیث ہے، قرآن۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا صحابہ کو، یہ اتباع سنت کا شان ہوتا ہے، اس کے رسول کا شان ہوتا ہے نا۔ حضور نے فرمایا مدینے والوں سے یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ نرم کھجی کا بور لے کے مادہ میں ڈالتے ہیں، پھر باہر زیادہ چھوڑو چھوڑو اللہ ایسے دے دیں گے۔ اگلے سال کھجوری نہ آئی، حضور نے فرمایا کیا ہوا بھائی تمہارے باغوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے منع کر دیا تھا وبر نہ کرو، ہم نے وہ نہیں کیا تو کھجور تو آئی نہیں۔ اور انہوں نے انتم اعلم بامور دنیا کو، بھائی دنیا کے معاملے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو، تم جانو دنیا کے کام جانو۔ تو جو صحیح معنی میں عاشق رسول ہوتے ہیں ان کو بھی عشق ہوتا ہے، حدیث پوچھیں گے، قرآن پوچھیں گے، نیند سے اٹھ کے بھی بتا دیں گے، اور کوئی دنیا کا سوال پوچھیں گے کہ جناب 10 کو 20 سے ضرب دے دو، کہ بابا مجھے تو نہیں آتا۔ بھائی بخاری شریف پڑھا لیتے ہو، تمہیں 10 ضرب 20 نہیں آتا، 200 ہو جائے، بھائی مجھے تو نہیں آتا۔ یہ معنی ہوتا ہے مجذوب کا معنی یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ وہ پاگل ہو جائے، کپڑے اتار دے تو مجذوب ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتی بات۔ تو اب جناب دیکھیں جواب اسی میں ہو گیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، ثالث و ثلاثہ نہیں ہوں۔ تو اچھا یہ شان کیوں ملی؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب انجیل اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے برکتیں والا بنایا جہاں جاؤں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، سارا دین پڑھا دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا ظالمو ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو میرا بندہ ہے، میں نے اس میں انعام کیا ہے، میں نے اس کو شان دی ہے، میں نے اس کو معجزات دیے ہیں، میں نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کر کے ایک نمونہ بنایا ہے کہ میں اس پہ قادر ہوں، تو تمہیں بھی پھر دوبارہ مٹی سے کھڑا کرنے پہ قادر ہوں، تو تم نے اس کو خدا بنا لیا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں آج میں نہ کہیں گرا آیا یا بھول گیا یا نکال لی کسی نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ کہتا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک مسلمان اسی طرح تباہ و برباد ہوتے رہیں گے؟ بالکل نہیں۔
مہدی کے وہ آنے کے بعد بھی انقلاب آ جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دن تم مسلمان بن جاؤ گے اسی دن کامیاب ہو جاؤ گے. تم آج بن جاؤ. دیکھو نا قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ انتم الاعلون، تم ہمیشہ سر بلند رہو گے، لیکن ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان والے بنو. کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اوپر واجب کیا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، لیکن کن کی؟ ایمان والوں. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. آج تم ایمان والے بن جاؤ، آج کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ایمان نہیں ہوتا ہے کہ عمرے بھی کرو اور سود بھی کھاؤ، یہ ایمان نہیں. یہ تو اللہ سے مذاق ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، بلیک میلنگ کر رہے ہو کہ میں سارے جو گناہ کرتا ہوں نا جی، سال میں 2 دفعہ عمرہ جو کراتا ہوں، یہ اللہ کے ساتھ بھی فریب ہو رہا ہے، یعنی گیم کھیل رہے ہو. یہ فریب ہے. کملی والے پہ جان قربان لیکن داڑھی نہیں رکھنی. کملی والے پہ جان قربان، کپڑے انگریزی پہننے ہیں. کملی والے پہ جان قربان، بچوں کو انگریزوں سے پڑھانا ہے. کملی والے پہ جان قربان، گھر میں شراب کی ندیاں بہانی ہیں. یہ اچھا ایمان ہے بھائی؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ ہے تو پھر مار کھاتے رہو، پڑتے رہیں گے تھپڑ. یہ بھی اسی لیے لگ رہے ہیں کہ شاید تم جاگ کے بیدار ہو کے اچھے بن جاؤ. دیکھو نا، کپڑا گندا ہو تو پھر مارا جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہو، صاف ہو. تمہیں بھی اسی لیے مار پڑ رہی ہے کہ شاید ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ پیار سے تو تم ٹھیک ہوئے نہیں. اب مار کھاؤ، شاید مار سے تم جاگ جاؤ تو کام ہو جائے گا. جی کہتے ہیں کہ کتنے سال سے درس قرآن دے، بس آپ دعا کیا کریں کتنے سال یا ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے. میرا ایمان ہے اللہ کے کعبے میں قرآن پڑھتے ہوئے کعبے پہ نظر ہو، 1 گھنٹہ ہماری ساری زندگی سے بہتر ہے. ویسے میرے والد صاحب نے تقریباً متفرق طور پہ کبھی آتے تھے چلے جاتے تھے، 2 سال رہتے تھے، 3 سال 4 سال پھر چلے گئے، 5 سال پھر چلے گئے، پھر آ گئے، پھر 6 سال پھر چلے گئے. اس طرح ملا جلا کے دیکھا جائے تو تقریباً 40 سال انہوں نے پڑھایا ہے. آخر میں پھر وہ 1960 میں آئے تھے اور 1972 میں 74 میں وفات ہو گئی، یعنی 14 سال بعد. پھر اس کے بعد وہ اپنے ملک پہ واپس ہی نہیں گئے، ورنہ وہاں سے آتے تھے ہمیشہ، اور 1 سال رہ گئے، کبھی 2 سال رہ گئے، کبھی 4 سال رہ گئے، کبھی 5 سال رہ گئے، کبھی 6 سال رہ گئے، پھر چلے جاتے تھے واپس. لیکن آخری دفعہ جب آئے ہیں تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے، یہ پہلے الیکشن ہو رہے تھے 1960 کے، مجھے بھی اس گناہ میں شریک ہونا پڑا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میری عمر چھوٹی تھی، میرے خلاف پٹیشن بھی ہوئی تھی کہ یہ تو ابھی 18 سال کا نہیں، الیکشن کیسے لڑ رہا. تو اچھا مخالف بھی بڑی عجیب ہوتے، پتہ نہیں میرا کہیں سے پرائمری اسکول کا کوئی سرٹیفکیٹ لے آئے تھے، اللہ جانے کہاں سے. بہرحال وہ الگ بات ہے کہ ہم بن گئے، کامیاب ہو گئے، پٹیشنیں خارج ہو گئیں، وہ الگ چیز ہے. تو اسی دن والد صاحب نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اب آپ نے ادھر قدم رکھا ہے نا، میرا یہ قدم مخالف ہے، لیا السلام علیکم، میں جا رہا ہوں. تو پھر وہ واپس ہی نہیں آئے. 1972 میں پھر میں یہاں آیا تو اس وقت وہ بڑھاپا تھا، بیمار تھے، معذور تھے، لیکن پڑھاتے تھے تھوڑا تھوڑا بیٹھ کے. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے پڑھانا شروع کیا. پھر 1974 میں ان کی جب وفات ہو گئی تو ان کی دعائیں کام آ گئیں، اور اللہ نے میرے جیسے ایک بد کردار سے، فاسق فاجر سے یہ کام لے لیا. اس کی مرضی ہے، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ چاہے تو کسی فاجر بندے سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں، میرے جیسے بد کردار سے بھی لے لیتے ہیں، وہ تو کھاتے رہے. اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، یہ قرآن ہے حدیث ہے؟ نہیں، یہ بھی لکھو نا نیچے، یہ قرآن کا لفظ ہے حدیث کا لفظ ہے، یہ تمہارا زٹل ہے. یہ تو جاہلوں کے قصے ہیں کہ اللہ پکڑے تو نبی چھڑا لیتا ہے، نبی پکڑ لے تو اللہ نہیں چھڑا سکتا.
یعنی اللہ سے نبی تکڑا ہو گیا، خدا کمزور ہو گیا، تو پھر نبی کو خدا ہونا چاہیے، اللہ کو چھٹی کرو. خدا کا خوف. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ یہ شرک جو ہمارے کرتے ہیں نا، میں اللہ کا کعبہ میرے سامنے، ابو جہل کے دماغ میں بھی نہیں تھا. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اگر ان پر قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا جائے، یاد رکھو یہ مسئلہ اختلافی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادتیں دو قسم کی ہیں، ایک عبادت بدنی ہے، ایک عبادت مالی ہے. کیا معنی بدنی کا؟ کیا معنی؟ نماز ہے، روزہ ہے یہ، اور حج مشترک عبادت ہے. اور ایک عبادت ہے مالی ہے. کیا معنی؟ خیرات ہے، صدقات ہے، نفقات ہے. وہ کہتے ہیں کہ مالی عبادت کا ثواب تو مردے کو پہنچتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے خیرات کر دی، صدقات کیا، نفقات، لیکن اس کی جو بدنی عبادت ہے اس کا ثواب نہیں پہنچتا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. اس لیے کہ اگر ثواب نہ پہنچتا تو پھر حج بدل کا کیا بنا؟ اگر ثواب نہ پہنچتا تو پھر عمرہ کرنے کا کیا بنا؟ تو صدقے کا ثواب بھی پہنچتا ہے، چاہے نماز پڑھو، روزے رکھو، فدیہ دو، خیراتیں کرو، قرآن پڑھ کے بخشو، ان کا ثواب بھی پہنچتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور لیکن امام شافعی قائل نہیں ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ مالی عبادات تو پہنچتی ہیں لیکن جو بدنی عبادات ہیں وہ نہیں پہنچتی ہیں. بہرحال راجح قول یہی ہے کہ پہنچتی ہے. کہتے ہیں جی کہ 20 رکعت تراویح کا ثبوت حدیث میں ہے، بالکل حدیث میں ہے، حضور نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مدنی کے پروانے جو ہیں صحابہ سب نے 20 رکعت پڑھی ہے. وہ بدعتی تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت عمر جو ہے یعنی وہ نبی کا مخالف تھا، نبی 8 پڑھتا تھا، وہ 20 پڑھتا تھا، ضد تھی اس کو نبی سے. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. کیوں امت کو ابھی تک 20 اور 8 میں لڑا رہے ہو؟ تم نے 8 پڑھنی ہے، لاکھ دفعہ پڑھو. لیکن جو 20 پڑھ رہا ہے اس کو اللہ 20 لاکھ رکعت کا ثواب دے گا، تمہیں 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا. تمہاری مرضی، اب تم ثواب نہیں لینا چاہتے ہو، ماشاءاللہ تمہارے پاس پہلے سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم گناہگاروں کو تو پڑھنے دو. کہتے جی کہ مسجد اور مدرسے کے لیے چندہ کرنا تو جائز ہے، حرام کھانا ناجائز ہے. چندہ تو حضور پاک نے بھی کیا ہے، چندہ تو جائز ہے، لیکن اس چندہ کرنے کے بعد خود ہضم فرما جانا جو ہے وہ ناجائز ہے. کہتے جی کہ اگر احرام کے ساتھ ہم نے ایک عمرہ کر لیا، اسی احرام کے ساتھ ہم دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ پہلا کام گناہ کا کیا تھا، وہ پلید ہو گیا ہے، بڑا برا کام کیا تھا، اس کو اتار کے جلا دو، پھینک دو. عقل کرو یار، جب تک کپڑا ہے پاک ہے 100 عمرہ کرو. ایک چادر میں نمازیں تو 5 پڑھ لیتے ہو، لیکن ایک چادر میں عمرے 2 نہیں کر سکتے. عجیب بات ہے، عجیب عقل ہے، پتہ نہیں کوئی پردے ڈھیلے ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے. پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. مکی صاحب کیا کرے، انسان ہے، بندہ ہے، اور بندے کے ساتھ بلوچ بھی ہے، پاگل بھی ہے نا. ہم بلوچ جو ہوتے ہیں نا جی، بلوچ ہوتا ہی بد ہے نا. کہتے ہیں جی کہ شیطان کے وسوسوں سے کیسے محفوظ رہیں؟ بالکل اللہ کا ذکر کریں، شیطان بھاگ جائے گا. ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر رکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول اعوذ باللہ، سبحان اللہ. شیطان مجالیں آئے وہ تو تب حملہ کرتا ہے جب تم غافل ہو جاتے ہو، موقع ملتا ہے تو ٹیکا لگاتا ہے. انشورنس حرام ہے، بالکل ڈبل حرام ہے، اس میں سود بھی ہوتا ہے اور جوا بھی ہوتا ہے. آپ نے پالیسی لی 10 لاکھ کی، ابھی آپ نے 1 لاکھ داخل کیا اور آپ مر گئے تو آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جوا لگ گیا نا. جوا اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ 100 ڈالو 1000 آ جائے. اچھا آپ نہیں مرے تو آپ کو رقم بما سود کے ملے گی. تو لہذا اس میں دونوں چیزیں ہیں. ماشاءاللہ ان کو ٹیپ نکالنا بھی نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
فجر کی نماز جو ہے قضا جماعت سے پہلے، پتہ نہیں قضا جماعت سے پہلے، مجھے بہرحال تمہاری کوئی نماز قضا ہے پہلے پڑھ سکتے ہو. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہتے جی کہ آپ کو ماشاءاللہ بزرگوں سے محبت ہے، میں آپ کی احوال سننا چاہتا ہوں. میرے بھائی میرے احوال سن کے تم کیا کرو گے؟ احوال کے بجائے قرآن سنا کرو، زیادہ فائدہ ہے. باقی اگر یہ پڑھنا ہے تو کتابوں میں پہلے آ چکا ہے. المنحل ایک رسالہ ہے جس میں پوری تفصیل موجود ہے. کہتے تھے کہ ایک بندہ مر گیا، لوگوں نے اس کی قبر پہ مزار بنایا، اس کے بیٹے نے زمین دی ہے قبر کو، بالکل حرام ہے. مزار بنانا بھی حرام ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا حضرت علی کو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو قبر زمین سے اونچی ہو برابر کر دو. حکم دینے والا نبی اور قبر توڑنے والا علی. مولوی مکی کا کوئی قصور نہیں، جو فتویٰ لگانا ہے ان پہ لگانا. مجھے جنازے میں بالغ لڑکا لڑکی، وہ اللہ کے بندے، صغیر نہ کبیر نہ ذکر نہ انثی نہ، سارے آ گئے، بات ختم ہوگی. تمہیں کیا فکر پڑ گیا بالغ نہ بالغ کا؟ اطفال زیادہ بچے ہوتے ہیں. مسافر ہونے کے علاوہ اگر امام مقیم ہے، تم امام کے تابع ہو نا. امام پوری نماز پڑھے گا، تم بھی پوری پڑھی. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں. ہم مسافر ہیں لیکن امام مقیم ہے، ہم پوری نماز پڑھیں گے. کہتے جی کفن پہ کپڑا زمزم ڈالتے ہیں. کوئی حدیث نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی صحابہ کا عمل نہیں، ہم نے خود گھڑا ہے. عورتیں حرم میں نماز پڑھیں، بالکل نماز پڑھیں، لیکن پیچھے ہو کے پڑھیں، مردوں کے آگے نہ آئیں. اپنے گھر میں پڑھیں افضل ہے، لیکن اگر مسجد میں پڑھیں ہم منع نہیں کر سکتے. لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ. حضور نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو منع بھی نہ کیا کرو. صرف سمجھا دو کہ بھی جب نماز کا وقت ہے آدھا گھنٹہ پہلے عورتوں میں چلی جاؤ. کہتے تھی کہ میں دبئی سے مال لایا ہوں، مجھے راستے میں میقات کا پتہ نہیں لگا، اس لیے مکے آ گیا اور پھر میں نے مسجد عائشہ سے احرام بند. مال کا پتہ تو تمہیں لگ جاتا ہے نا کہ مال کون سا ہے، کتنا لوڈ ہے، وزن کتنا ہے، ٹائروں میں ہوا کتنی ہے. صرف میقات کا جناب کو پتہ نہیں. ایک بکری دو، اگلے دفعہ مجال ہے بھولو. ایک بکری دم ادا کرو کہ میقات سے گزر گئے اور آپ نے عمرہ نہیں کیا، اور آپ کی نیت بھی عمرے کی تھی، لہذا کسی امام کے نزدیک بھی نہیں بچ سکتے. کہتے جی مسجد میں تعلیم میں مصروف ہوں، مدرسے والوں نے عمرے کے لیے بھیجا ہے، بیوی ملازمت کرتی ہے، دونوں ماں باپ بہن بھائی کہتے ہیں تمہارا عمرہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جب مدرسے والوں نے پیسے دے دیے تمہارا عمرہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ دیکھو نا، میں نے جب پیسے تمہیں دے دیے اب وہ پیسے تمہارے ہیں. کہتے جی کہ مجھے پیشاب کرنا ہو تو پیشاب کے قطرے کا وسواس آتا ہے، وسواس کا کوئی علاج نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو بس. ایک آدمی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے. عمرے سے واپسی پر کوئی طواف زیارت نہیں ہوتا. عمرے میں وہی طواف ہے جو آپ نے کیا، پھر صفا دوڑے بال کٹائے. جب جائیں گے طواف الوداع افضل ہے، واجب نہیں. اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے، کیا پتہ موت آ جائے پھر نصیب ہی نہ ہو، اس لیے طواف الوداع کر کے جائیں، لیکن واجب نہیں. اگر کوئی نہ کرے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. اگر عورتیں موجود ہیں تو ان کو جنازہ پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ جب عورت مر جائے تو ہم جنازہ پڑھیں، ہم مر جائیں تو وہ نہ پڑھے، کیوں؟ کیا مصیبت ہے؟ اللہ کے بندے، مسئلہ یہ ہے کہ عورت جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے جنازہ گاہ نہ آئے. اگر پہلے سے موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ اگر ہم نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو اس کی 2 رکعت جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغرب کے بعد پڑھیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے، گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں جب چاہے پڑھ لے. یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں. آپ نے حرم میں رہنا ہے، آرام سے مغرب کے بعد پڑھو. کوئی مجبوری ہے جانا ہے، پڑھ لو تاکہ 2 رکعت تمہاری رہ نہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.